الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو اپنے پاکیزہ اور محترم گھر میں ایک بہت مخصوص عبادت کی ادائیگی کے بعد مل جل کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، مجھ جیسے ناچیز کی وجہ سے آپ حضرات کو انتظار کرنے میں اگر تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی تو میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ شہر میں ایک اور پروگرام سے فارغ ہو کر کے آنا پڑا ہے۔ اللہ آپ کے اس انتظار کو نیکیوں میں بدل دے۔ الحمدللہ آج نماز تراویح میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہوا یا قرآن ختم ہوا؟ پوچھوں گا کچھ بولیے گا تاکہ روزہ نہیں رات میں ہو۔ قرآن کا ایک دور ختم ہوا، نہ قرآن ختم ہوا ہے، نہ نماز تراویح ختم ہوئی ہے اور نہ عشاء کی نماز ختم ہوئی ہے۔ دونوں تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن میں آج سنے ہوں گے کہ ہمارے قاری صاحب سورۃ الناس پڑھنے کے بعد پھر سورۃ البقرہ شروع فرما دیے۔ کیوں؟ اس لیے اے سننے والوں، اے نماز تراویح میں آنے والوں، پڑھنے والوں، یہ مت سمجھ لینا قرآن ختم ہو گیا۔ اگر تم یہ سمجھ لیا کہ قرآن ختم ہو گیا، یہ تمہارے لیے بدنصیبی، محرومی کی بات ہے، بلکہ کل بھی تم قرآن پڑھنا،
پھر پڑھنا، اس کے بعد بھی پڑھنا، اس کے بعد بھی سننا، اس کے بعد بھی تم قرآن کی تلاوت کرنا، پوری زندگی کرتے رہنا، ہر مہینے میں کرتے رہنا، ہر دن کرتے رہنا۔ قرآن کبھی بھی نہیں ختم ہوگا۔ قرآن اس وقت ختم کا کوئی وجود اس میں نہیں ہے، اس لیے اللہ کا یہ کلام ہے۔ جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا۔ دنیا فنا ہو جائے گی، مضبوط سے مضبوط ترین عمارتیں زمین بوس ہو جائے گی، آسمان جو ہم سے بہت بلند ہے وہ ٹوٹ کر کے زمین پر گر جائے گا، بلند بالا پہاڑیں روئی کی طرف اڑ کر کے بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن قرآن کو اس وقت بھی اللہ اس طرح آسمان کی طرف اٹھا لے گا کہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ قرآن کے حروف ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھ کر کے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، نہ قرآن ختم ہوا ہے، نہ نماز تراویح ختم ہوئی ہے، بلکہ نماز تراویح اس وقت تک پڑھی جائے گی جب تک کہ چاند نکلنے کی خبر عید کی نہ مل جائے۔ اگر اس سے پہلے کوئی ختم کر دے، اس سے پہلے نماز تراویح کو چھوڑ دے تو گویا کہ وہ ایک عمل کو ترک کرنے والا ہوگا۔ وہ مکمل رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھنے والا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ چھوڑنے والا کہلائے گا۔ اسی طرح آج جو عشاء کی نماز جماعت سے آپ اور ہم پڑھے ہیں، یہ نماز بھی آج ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کل بھی عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ فرض ہے، اس کا پڑھنا زندگی بھر ضروری ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، نہ قرآن ختم ہوا، نہ نماز تراویح ختم ہوئی، نہ نماز عشاء ختم ہوئی، بلکہ کل پھر پڑھنا ہے، کل پھر قرآن سننا ہے، زندگی بھر سننا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس رات کو ہم اور آپ سب کہتے ہیں کیا؟ شب قدر، بہت بابرکت رات، محترم رات۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جبکہ پہلے بھی میں عرض کیا ہوں کہ شب قدر کے سلسلے میں کوئی مقرر ابھی رات نہیں کسی کو معلوم کہ آج ہی ہے یا آنے والے 2 اور راتیں ہیں وہ ہوگی، یا اس سے پہلے جو راتیں گزر گئی 3 وہ ہوگی، 2 کیا ہے ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بس وہ تو پتہ اس وقت ہوگی کہ جب ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، بلکہ یہ شب قدر کا عمل اور اس کی فضیلتیں اور اس کی وہ جو حکم اللہ نے فرمایا، ایک رات تم عبادت کرو گے تو 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب ہم دیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی آئے، اس لیے ہم کو انتظار ابھی اور کرنا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب احسانات اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو ملی ہے۔ نبی بارہا تڑپتے تھے، روتے تھے، اللہ میری امت کی عمریں بہت مختصر آپ نے بنا دی ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں 600 سال، 500 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال تک کی مدتیں آپ نے ان کو عمریں دی ہے۔ اے اللہ میری امت کی عمریں بہت مختصر ہے، لہٰذا کل قیامت کے دن جب تقابل ہوگا تو نیکیاں ان کی بڑھ جائے گی، میری امت بہت پیچھے ہو جائے گی۔ اللہ کچھ کیجئے میری امت کے لیے۔ صحابہ بھی وقتاً فوقتاً سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ میری عمر تو بہت مختصر ہے، کبھی 60 میں، 50 میں، کبھی 70 میں، 80 میں لوگ چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو 200 سال، 400 سال، 500 سال جن کی زندگی لمبی عمریں ملتی تھی، اللہ کے نبی ان کی نیکیاں تو میدان حشر میں ہم سے بہت بڑھے گی، بہت بڑھ جائے گی۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر ہم سب کے لیے خیر کی دعا مانگ دیجیے، خیر کی دعا مانگے۔ نبی تڑپتے تھے، اللہ اکبر، نبی مانگتے تھے اللہ سے۔ اللہ رب العالمین نے دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سورت اتار کر کے نبی کو تسلی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چلیں، سفر میں چلتے چلتے ایک جنگل سے گزرنا ہوا تو اللہ نے ایک کرشمہ دکھایا، اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ دکھایا۔
دیکھیں کہ ایک گھاس ہے جو ایک بالکل سفید چٹان پر نکلا ہوا ہے اور بڑا تر و تازہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے, اے اللہ تیری قدرت بے مثال ہے, یہ پتھر بالکل صاف و شفاف ہے, اس پر ایک بڑا خوبصورت پودا نکلا ہوا ہے, یہاں پانی کس نے ڈالا, پانی کدھر سے آیا, مٹی کہاں سے آئی, اس میں تازگی کیسے اور کیوں ہے, اے اللہ یہ تیری شاندار قدرت ہے. غیب سے آواز آئی, عیسیٰ ذرا اور آگے بڑھو. آگے بڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چٹان ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے, بالکل زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے, کوئی اس میں پانی کے آنے جانے کے کوئی سلسلہ اور رابطہ نہیں ہے زمین سے, لیکن بڑا صاف پانی نکل رہا ہے اس سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے, کہا کہ پروردگار اس سے بھی بڑی یہ قدرت آپ کی, یہ آپ کی قدرت تو بے مثال ہے. نہ یہ زمین کے اندر سے پانی آتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, نہ اس میں کوئی اور راستہ اور کنیکشن, کوئی پائپ لائن اس میں داخل کیا گیا ہے, بالکل زمین پر یہ چٹان پڑا ہوا ہے اور اس سے پانی کا ذخیرہ خوب نکل رہا ہے. اے پروردگار یقیناً آپ کی قدرت بے مثال ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے ہو, میری قدرت کو دیکھ کر کے مجھ کو پہچانو, میری قدرت کو دیکھو, آسمان دیکھو میں نظر آ جاؤں گا, زمین کو دیکھو غور کرو میں یہاں تجھے ملوں گا. کبھی تم نے غور کیا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کبھی غور کرو میری بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو. مٹی ایک ہے, اس پر رنگ برنگ کے پودے لگے ہوئے ہیں, طرح طرح کے کھانے پینے کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, باغبانی کرنے والا ایک اکیلا انسان ایک ہی کنویں سے پانی نکالتا ہے, گلاب کے درخت میں بھی ڈالتا ہے اور چنبیلی کے درخت میں بھی ڈالتا ہے. اسی کنویں کے پانی سے نکال کر کے پانی وہ گنے کے درخت میں ڈالتا ہے اور وہی مرچ کے پودوں میں بھی ڈالتا ہے. ارے کیا ہوا, یہ زمین کی کیا تاثیر ہے, یہاں میٹھاس ہے, یہاں تیکھا ہے, یہاں پر گلاب میں ایک عجیب و غریب خوشبو ہے, اس کا رنگ بالکل سرخ ہے اور اس کا رنگ بالکل سفید ہے, اس کا ذائقہ, اس کا مزہ, اس کی خوشبو الگ ہے. کیا پانی میں تاثیر؟ نہیں نہیں. مٹی میں تاثیر؟ نہیں نہیں. بلکہ بنانے والا وہ قدرت کی کرشمہ ہے اور اس کی طاقت کی تاثیر ہے. وہ جیسا چاہتا ہے مٹی میں ذائقہ مزہ بھر دیتا ہے. اے اللہ یہ تیری قدرت بے مثال ہے کہ پانی چٹان سے نکل رہا ہے. آواز آئی عیسیٰ آگے بڑھو, ذرا آگے بڑھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھیں, آگے بڑھے تو ایک پتھر کا چٹان ہے, اس میں ایک انسان اندر ہے, اس میں اندر میں ایک انسان ہے, بہت ہی مستعد سے بیٹھا ہوا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, لو لگائے ہوا ہے, خاموش ہے. حضرت عیسیٰ دیکھ کر کے ہکا بکا ہو گئے. پتھر پر درخت کا اور گھاس, پیڑ پودے اور پتیوں کا نکلنا کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی ہے, یہ کہیں بھی نکل جائے. پتھر سے پانی کا نکلنا کہیں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس کا تعلق زمین سے ہے, ہو سکتا ہے اس کے اثر سے پتھر میں پانی آ جائے. لیکن انسان اور پتھر کے اندر پھر انسان, اے میرے رب کریم یہ تو تیری قدرت بے مثال ہے, اس سے بڑی کوئی قدرت میری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. یہ پتھر جہاں نہ کوئی کھانے پینے کا عمل, نہ کوئی ہوا اس کے اندر اور نہ کوئی کیفیت اس کے اندر, وہ انسان پڑا ہوا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا. اے میرے رب اگر آپ حکم دے دیں, اجازت دے دیں تو اس سے ذرا میں کلام کر لوں, دو باتیں. اللہ نے فرمایا پوچھ لو میرے عیسیٰ, پوچھو میرا نبی, پوچھو اس سے بات کرو. کہا کہ کیا کرتے ہو یہاں پہ؟ کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. کتنے دن سے؟ کہا کہ 500 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں. کتنے دن؟ 500 سال سے. کھاتے پیتے کیسے؟ کہا کہ جو اللہ یہاں لایا ہے وہی اللہ مجھ کو کھلا رہا ہے. جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو کھلاتا ہے وہ اللہ پتھر کے پیٹ میں بھی مجھ کو کھلا رہا ہے. یہ یقین, یہ قدرت کا کرشمہ. اچھا 500 سال سے یہاں عبادت کر رہے ہو. ہم لوگ تو بس ماشاءاللہ حضرت ہو گئے نا, بڑی رات میں رجگ کر کے آ گیا نا, مسجد کے دیوار سے ہاتھ مار کر کے آ گیا ہوں نا, شاندار طریقے سے رات میں عمل کیا ہوں. اب ضرورت ہے کیا
ہو گئے نا؟ اللہ نے فرمایا 1000 سال، تو میری عمر بھی 1000 سال نہیں ہوگی۔ نیکیاں ایک شرح میں کما لیا، اضافے کی نیکی لے لیا ایک رات میں، کتنے؟ 1000 سال کی نیکیاں مل گئی ہے۔ پتہ نہیں عمر 60 70 80 کی ہوگی، 9 سال زیادہ عبادت کر لیا ہوں میں۔ ہم تو آپ یہی سوچ کر کے رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیو بزرگوں، کبھی ایک گناہ بھی اتنا بڑھتا ہے کہ وہ ہزاروں سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کبھی وہ ختم کر دیتا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں نیکی کرتے ہو تو نیکی کو بچاؤ، ورنہ کبھی تمہارے گناہ تمہارے نیکیوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی نمک کو پگھلا دیتا ہے۔ ہم نے سوچا بہت نیکی کر لیا، لیکن وہ نیکی کے پہاڑ ختم ہوتے ہوتے وہ مٹ جاتا ہے، اس کے نشان ختم ہو جاتے، نام اعمال میں سوائے گناہ کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اے بھائی 500 سال، اے اللہ، حشر کا جب میدان ہوگا اور تو سب بندے کا حساب و کتاب لے گا، اے اللہ اس سے بڑی کسی کے پاس نیکی نہیں ہوگی کسی کے پاس۔ 500 سال کی عبادت، وہ بھی پتھر کے اندر، نہ کبھی آنکھوں میں غلطی ہوئی ہوگی، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیا ہوگا، نہ کبھی ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچایا ہوگا، نہ اس کے پیر کبھی غلط جگہ پر گیا ہوگا، نہ کبھی اس کو کسی کو شکوہ شکایت کیا ہوگا، نہ کبھی یہ حرام چیز اپنے پیٹ میں داخل کیا ہوگا۔ اس سے پاکیزہ، اس سے محترم، اس سے بڑا متقی اور تقوی کے ساتھ عبادت کرنے والا شاید کوئی اب تک کے پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کی عبادت تو سب سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے عیسیٰ، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم ایک ایسی رات دے دیں گے جو اس رات کو اگر وہ یقین اور ایمان کے ساتھ اگر اس رات کو عبادت کر لے، مجھ کو منا لے، تو میں اس کو 1000 سال کی راتوں کی نیکیاں اس کو عطا فرما دیں گے۔ اب سوچئے اگر بالغ ہونے کے بعد سے 20 سال کے بعد سے اگر 60 سال کی عمر میں 40 سال اگر کیا ہو تو کتنا ہو گیا؟ حساب نہیں آتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ اللہ اکبر! نیکیاں بڑھی یا نہیں بڑھی؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ عمر تو چھوٹی کر دیا لیکن نیکی کے موقع عطا فرما دیے، نماز کم کر دیا لیکن 5 میں 50 دے دیا ہے، حج کے ارکان کو رکھ دیا ہے لیکن ایک حج بھی زندگی بھر مقبول بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ کی دعاؤں کا کمال ہے کہ آپ نے تڑپا، آپ نے مانگا تو ایسی راتیں مل گئی، ایسے موقع مل گئے، ایسے مہینے مل گئے تاکہ میری امت کے گنہگار اگر ایک پل بھی رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، کوشش کر کے جنت کے طلبگار ہو جائیں تو اللہ اس کے حق میں جنت کے فیصلے عطا فرمائیں گے۔ اور ہم اور آپ تو صرف یہی نیت کر کے تو بیٹھے ہیں، اور بیٹھنا چاہیے کہ آج اللہ سے ہم جنت لے لیں گے۔ کیا لیں گے؟ جنت لیں گے، جنت لیں گے، جنت اللہ سے فیصلے کروا لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو، سبقت کرو، کوشش کرو میری اس جنت کے لیے جو بڑی وسیع میں بنا دیا ہوں، بہت بڑی بنا دیا ہوں۔ ہم نے تیار کیا ہے متقیوں کے لیے، ہم تیار کیے ہیں پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، اس لیے اس جنت کی کوشش کرو۔ صحابہ جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اور نازل جب ہوتی ہے، نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت کہاں ملے گی؟ آپ فرماتے ہیں تیری ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ یا رسول اللہ جنت کیسے میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو، جنت یہاں سے ملے گی۔ اللہ کے پیغمبر سے کسی نے پوچھا جنت کیسے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا مسکینوں یتیموں کی خیر اور بھلائی کا کام کر دو، یہاں سے جنت تجھے ملے گی۔ اے اللہ کے پیغمبر جنت کیسے ملے گی؟ کسی غریب اور محتاج کو ایک لقمہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دو، جنت وہاں تجھے ملے گی۔ اللہ نبی نے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں کیا کیا؟ جنت کے فیصلے سنا دیے ہیں۔
اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، کوئی ضروری نہیں نماز سے جنت مل جائے گی، ایسا بھی اللہ کر سکتا ہے، کوئی بعید نہیں کہ اگر ایک غریب کو ایک آدمی ایک لقمہ دے دیا ہو تو اللہ اس کی جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی ہیں۔ ایک غریب صحابی، انصاری صحابی روتے ہوئے آئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا گھر چھوٹا ہے، میرے گھر کے بازو میں ایک شخص کا گھر ہے، اس کے گھر کے پاس چند کھجور کے درخت لگے ہوئے، کھجوریں پکی ہوئی، اس وقت ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں کے ایک دو حصے میرے صحن میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر میں غریب مسکین فقیر ہوں، ہم تو نہیں کھاتے ہیں لیکن میرے بچے کبھی کبھی اٹھا کر کے ایک دو کھا لیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نہیں ہوتے ہیں تو بچے کھا لیتے ہیں، اگر ہوتا ہوں تو روک دیتا ہوں، لیکن جب میرے بچے اس کھجور کو اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں تو یہ میرا پڑوسی دوڑ کر کے آتا ہے، میرے معصوم بچے کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، انگلیاں ڈال کر کے اس کے منہ سے کھجور کو نکالتا ہے، ہم کو ذلیل کرتا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر ذرا بلا کر کے اس کو سمجھا دیجئے ایسا نہ کرے میرے بچوں کے ساتھ۔ کیسا صدمہ ہوگا، کیا حال ہوگا، ایک کھجور پر یہ حال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، حاضر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں بہت ایسے لوگ تھے جو منافق تھے، مسلمان پکے نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات تک کے بہت سارے لوگ اپنے نفاق کو چھپائے رکھیں اور کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف معلوم کس کو ہے؟ نبی کو معلوم ہے، اور نبی نے صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا بس، اور کسی کو نہیں بتایا۔ رازداران نبی رسول اللہ کی راز کی باتیں صرف نبی نے انہی کو بتایا اور کہا بس چند مدینہ میں ایسے منافق ابھی بھی باقی ہیں، میرے دنیا سے جانے کے بعد ان سے بچتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق سوئے ہوئے ہیں، خیال آیا پتہ نہیں میرا نام کہیں اس میں تو نہیں ہے، رات پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ اکبر، نکلتے ہیں، کیا بات ہے امیر المومنین؟ کہا کہ بھائی اس لیے ابھی آیا ہوں، سویا تھا بستر پر، یاد آ گیا جو تجھے نبی نے نام بتایا ہے مدینے کے منافقوں کا، دیکھو تو اس فہرست میں عمر کا تو نام نہیں کہیں۔ اللہ کتنا وہ ڈرتے تھے، کس قدر وہ جنت کے مستحق بننا چاہتے تھے، کہ ایسی آرزو تمنا ان کی تھی اللہ کے پیغمبر سے۔ اللہ اکبر۔ کہا امیر المومنین آپ اطمینان رہیے، آپ کا نام نہیں ہے اس میں۔ تب ان کو نیند آئی، بلائیں نبی، آپ بھائی دیکھو یہ غریب ہے، اس کا بچہ ہے، ذرا سا ایسا غلطی ہو جاتی ہے بچے سے، اٹھا کے کھا لیتا ہے، ایک دو کھجور اگر رکھ لے تو نہ ایسا ظلم کرو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یا رسول اللہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، میرے ہاتھ پر اس کھجور کا سودا کر لو۔ کیا کرو؟ سودا کر لو، اور سنو یہ کھجور ہم کو دے دو، میں تم سے جنت کا سودا کرتا ہوں۔ آج محمد تم سے کہہ رہا ہے ایک کھجور دے دو، میں تجھے جنت کا سودا اس پر کر دیتا ہوں، اور اللہ سے میں منوا لوں گا۔ اے اللہ ایک غریب کے لیے اس نے کھجور میرے ہاتھ میں بیچا ہے، اے اللہ اس کو جنت میں کھجور کے باغوں کے حصے مقرر فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ صرف جنت نماز سے نہیں بلکہ جنت کبھی اخلاق سے بھی بنے گی، جنت کبھی ماں باپ کی خدمت سے ملے گی، جنت کبھی پڑوسیوں سے محبت سے ملے گی، جنت کبھی مسافروں کی خدمت سے ملے گی، جنت کبھی کسی غریب مسکین یتیم کے ہمدردی سے بھی ملے گی، جنت کبھی ایک آنکھ سے آنسو کے قطرے گرا دینے سے بھی ملے گی۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ نہیں میں سودا کرتا، یہ کھجور میرا بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، بہت مزے کا ہے، اللہ کہ نبی ہم نہیں اس سے سودا کریں گے۔ چلا گیا نبی صدمے میں، اللہ یہ کیا معاملہ ہے، جنت کا سودا اس سے کر رہا ہوں، یہ نہیں کرنے کے لیے نبی کو چوٹ پہنچی۔ ایک صحابی حضرت ابو دحدح رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی اس غمزدہ کیفیت کو دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں جا رہا، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کیا جنت میرے لیے بھی سودا ہو سکتا ہے؟ اگر میں اس سے کھجور کے درخت خرید کر کے اس غریب بھائی کو اگر میں دے دوں
جنت کا سودا مجھ سے بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں اگر اس کے لیے ہو سکتا ہے تو میں تیرے لیے بھی کر سکتا ہوں۔ جنت تو دعاؤں سے ملتی ہے، کیا ہے؟ جنت تو خدمت سے ملتی ہے۔ سنایا تھا نا ایک واقعہ، کبھی یاد ہوگا، شاہ بہلول دانا تھے، کہاں؟ آج جنت مانگنا ہے اس لیے آپ کو جنت کا شوق سلا، اور کیا کرو گے مرنے کے بعد؟ کیا خالہ کے گھر جاؤ گے؟ پھوپھے کے گھر جاؤ گے یا دوسرا کوئی ملک جاؤ گے؟ وہاں تو صرف جنت ہی اللہ نے بنایا ہے، اور ایک دوسرا کیا بنایا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ جہنم۔ بس دو ہی جگہ ہے، جنت یا جہنم۔ تو جنت مانگنا ہے، ہم منوانا ہے اپنے رب کو۔ آج اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، فرشتوں کو زمین پر اتار دیا ہے، پوچھو میرے بندے سے وہ کیا چاہتے ہیں، میری رضا اگر مل گئی تو جنت بھی مل گئی۔ اللہ وہ تو دینے کے لیے اللہ تیار ہے آج۔ تو جنت کے جب شوق ہوگا تو کیا کرو گے؟ جنت مانگو گی۔ اسی لیے تو شاہ بہلول دانا کے پاس کون پہنچے؟ ہارون رشید اور زبیدہ پہنچی۔ کیا کہنے لگے؟ کیا کر رہے ہو حضرت؟ کہا کہ جنت بیچ رہا ہوں، لینا ہے؟ کہا کہ جنت، آپ جنت دیں گے؟ کہا کہ ہاں لے لو، جلدی سودا ہو رہا ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے دے دو۔ کتنے میں؟ کہا کہ 500 درہم میں۔ شاہ بہلول کو 500 درہم دیے زبیدہ، اور شاہ بہلول پیسے کو لیے اور لے کر کے سب دریا میں ڈال دیے۔ زبیدہ کہنے لگے نہ پیسہ میرے پاس رہنے دیے، نہ آپ اپنے پاس رکھے، پانی میں ڈال کر کے ضائع کر دیے، اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جنت دے دیا۔ کیا حضرت؟ زبیدہ سے شاہ بہلول دانا اللہ والا مجذوب ٹائپ کا بزرگ کہتا ہے زبیدہ جنت ہو گئی تیری، جاؤ تم اپنا کام کرو، پیسہ تم نے ہم کو دیا، اپنا مال چاہے پانی میں ڈال دوں یا زمین میں دفن کر دوں، جاؤ تم۔ زبیدہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے، چلی گئی۔ ہارون رشید نے ایک بیوی سے کہا، دیکھا کیسے بیوقوف بن گیا، کوئی مولوی اگر کہہ دے کچھ دے دو اللہ کے واسطے جنت دے دے گا، اگر بیوی دے دی تو شوہر کہے گا تو بیوقوف بن کر کے آ گیا مولوی کے چکر میں۔ اگر بیوی دے دے، شوہر دے دے، تو بیوی کہتی ہے تجھے کچھ تو نہیں آتا ہے، بس جو چیز سمجھ میں آتے ہو لٹا دیتے ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، جنت دیکھو کہاں مل رہی ہے۔ ہارون رشید زبیدہ سو گئے ہیں دونوں، ایک پلنگ، ایک گھر، ایک محل میں۔ خواب دیکھتے ہیں ہارون رشید، وقت کا بہت بڑا ولی انسان، کہ میری بیوی میری جنت میں سو رہی ہے اور میں باہر کھڑا ہوں۔ دروازے پر گیا، آواز دیا، زبیدہ دربان آیا، کہاں کس کو پکار رہے؟ کہا کہ بیوی اندر سو رہی خواب میں۔ کہا کہ بیوی تیری ہے ٹھیک ہے، لیکن جنت اس کی ہے، جنت تیری نہیں ہے، جا واپس آ جاؤ۔ آنکھ کھل گئی، بہت پریشان، زبیدہ بازو میں تھی، اٹھایا، اٹھو اٹھو زبیدہ دیکھو کیا ہو گیا، تو جنت چلی گئی، میں تو باہر رہ گیا، چلو جلدی حضرت کے پاس، چلو چلو جلدی، تیری جنت ہو گئی، میرے لیے نہیں ہوئی ہے، چلو۔ زبیدہ نیک تھی، شوہر کو ساتھ دینا چاہتی تھی، ساتھ ساتھ دنیا میں خوشی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور ساتھ ساتھ دونوں جنت میں جانا چاہتی تھی۔ کبھی شوہر سے غلطی ہو تو بیوی سنبھال لیتی تھی، کبھی بیوی سے غلطی ہو تو شوہر سنبھال لیتا تھا۔ اب تو دونوں ایک ہی حمام میں برابر۔ ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے، آپ بھی مت پڑھیے، کیا ہے صبح اٹھ کے دیکھ لیں گے، کوئی بھی نمازی نہیں، کبھی شوہر نہیں اٹھاتا ہے، کبھی بیوی کی نہیں اٹھاتی ہے، کبھی بچے نہیں اٹھاتے ہیں۔ 27ویں شب کو اگر چند گھنٹے ہم اور آپ اگر اس طرح کر لیں گے تو اللہ آج بھی کہے گا تو سارا دن سوتا رہا، ساری راتیں سوتا رہا، آج آیا ہے مانگنے کے لیے، پہلے اپنی زندگی پر غور کرو پھر مجھ سے سوال کرو، کیا جواب ہوگا؟ اللہ رحیم ہے۔ ہارون رشید پہنچے، دیجئے مجھ کو بھی جنت کا 1000۔ کیا ہوگا؟ 1000۔ کہا کہ اچھا 1000 حضرت، کل 500 میں زبیدہ لی ہے آپ، 1000 اتنے جلدی قیمت بڑھ گئی؟ ہاں ہاں قیمت بڑھ گئی، لینا ہے لو۔ کہا کہ مجھے بھی اسی ریٹ میں دیجئے۔ کہا کہ ہارون رشید زیادہ بات نہیں کرو۔ کہا کہ حضرت 500 میں۔ اٹھتے ہیں شاہ بہلول دانا، منہ پر ایک تماچا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کم بخت تجھے فرق نہیں معلوم ہے، زبیدہ بغیر دیکھے مجھ سے جنت لی تھی اور تو دیکھ کر کے آیا ہے جنت لینے کے لیے۔ دیکھا ہے تب
جب دیکھا ہے مرنے والوں کو تب توبہ کیا ہے، دیکھا ہے قبرستان کو تب توبہ کیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دیکھو دیکھو قبروں کو، دیکھو قبرستانوں کو، اگر یہاں تم ہوش مند نہیں ہوئے قبر کو دیکھ کر کے، قبرستان کو دیکھ کر کے، اگلی منزل بڑی سخت ہے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کیا کیا گناہ کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم جب پکڑیں گے اور پوچھیں گے تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں، تب پتہ چلے گا تم دنیا میں کیا 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 ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، دیے 1000 جنت لے لیے، پھر ڈال دیے پیسے۔ زبیدہ پھر پوچھی حضرت پیسہ رکھے نہیں؟ میں بتا رہا ہوں دیکھو جنت کیسے ملتی ہے۔ ہارون رشید کے پیسے پانی میں۔ شاہ بہلول لانا کہتے ہیں زبیدہ تجھے خبر نہیں ہے، زبیدہ تجھے خبر نہیں ہے، دریا کے اس کنارے پر کچھ غریب گھر بسے ہوئے ہیں، کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، چند مہینے سے ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے، چند مہینے سے ان کے یہاں راشن نہیں ہے، فاقے میں زندگی ان کی گزر رہی ہے، وہ جال دریا میں لگا کر کے چھوڑے ہوئے ہیں، مچھلیوں کو وہ پکڑتے ہیں، اسی کو خوراک بناتے ہیں۔ دیکھو میرے سامنے مچھلیاں یہاں آئی ہوئی ہے، میں نے جو تیرے سکے درہم ڈالے ہیں یہ مچھلیاں نگلتی ہے، اللہ کے حکم سے جا کر کے غریبوں کے جال میں پھنستی ہے، وہ غریب نکالتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، تیرے پیسے نکلتے ہیں، غریب آٹا لاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، غریب دل سے دعا دیتا ہے، اللہ جس کا پیسہ ہے اس کو جنت عطا فرما دے۔ جنت میں نہیں دیتا ہوں، جنت وہ غریب کی دعا تجھے دلا رہی ہے۔ آج میرے بھائیو بزرگوں، آج ایک رات ہم اور آپ عبادت کر لیں اور اخلاق کو اپنے بگاڑ رکھیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیں، دوستوں کو تکلیف دیں، اپنے رشتہ داروں کو قرار دیں، مقدمہ بازی کر لیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، غیبت چغلی حسد بغض میں زندگی ملوث کر دیں، کیا یہ شب قدر مغفرت دلا دے گی؟ 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ۔ تو صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میرے لیے، نبی نے فرمایا تیرے لیے بھی۔ جاتے ہیں وہ ابو دہدہ، جا کر کے بات کرتے ہیں اس سے، دے دو مجھ کو یہ درخت۔ کہا کہ میں نبی کو بھی انکار کر دیا، تم کو بھی نہیں دوں گا۔ کہا کہ دیکھو دے دو مجھ کو، میں مانگی قیمت مجھ سے لے لو، درخت کے بدلے میں درخت لے لو، ایک کے بدلے میں 2 لے لو، 2 کے بدلے ایک کے بدلے میں 10 لے لو، تم جتنا کہو گے اس کے بدلے میں دے دوں گا، لیکن یہ سودا کر دو میرے ہاتھ میں تو۔ اللہ اکبر۔ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو، اللہ ایک ایسی جنت بنا دیا ہے، اس کی طرف سبقت کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر نمازی ہو تو نماز کے ذریعے سے حاصل کرو، روزے دار ہو تو روزے دار کے حیثیت میں حاصل کرو، اگر ماں باپ تیرے زندہ ہیں ان کے قدموں سے جنت حاصل کرو، اگر تیرے پڑوسی کوئی غریب ہے اس کو خوش کر کے جنت حاصل کرو، تمہارا دوست اگر کوئی غریب فقیر ہے اور تیری مدد کی اس کو ضرورت ہے اس کو کر کے تم ایسا کرو، اگر کوئی مخلوق تیرے سامنے ہے اگر اس کی ضرورت تیری مدد کی ہے اس کی بھی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ اے جنت نبی نے فرمایا زانیہ عورت، کتا تڑپ رہا ہے اور کیا کرتی ہے وہ اپنے دوپٹے کو کنویں میں ڈال کر کے پانی بھگوتی ہے اور لا کر کے تڑپتا پیاسا کتے کے منہ میں کیا کرتی ہے پانی ڈال ڈال کر کے اس کو پلاتی ہے۔ اور ایک گھر میں نیک تقوی والی، ایک گھر میں نمازی عورت، پرہیزگار متقیہ عورت بلی پالتی ہے لیکن وقت پر کھانا نہیں دیتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھتی ہے، اس کی موت ہوتی ہے تو یہ جہنم میں۔ اور وہ ثانیہ جو کتے کو پانی پلا دی، اللہ فرمایا تو نے میرے مخلوق کے ساتھ رحم کیا، میرا کرم یہ ہے کہ آج تیرے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے خدمت خلق ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اور جب خدمت کریں گے تو پھر خدا مل گیا تو سب مل گیا۔ کہنے لگے دے دو بھائی، کہا کہ نہیں، اگر تم اتنا کہتے ہو تو سنو، اس کی قیمت بہت ہے، تم دے نہیں سکو گے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کہتے میرے دوست، میرے بھائی سنو، تم جانتے ہو مدینہ میں میرا ایک کھجور کا باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں۔ کتنے ہیں؟ 600۔ اللہ اکبر۔
اس ٹیڑھے کھجور کا سودا میرے ہاتھ میں ان 600 کھجور سے کر لو، مجھ کو یہ دے دو، تم 600 کھجور کا باغ لے لو۔ سودا دیکھو، ان کے نظر میں جنت تھی، ان کے نظر میں رسول اللہ کی محبت تھی، ان کے نظر میں اللہ پر یقین ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں یہ باغ رہ جائیں گے، یہ محلات رہ جائیں گے، یہ دنیا کی دولت رہ جائے گی، اگر مروں گا تو خالی خالی جاؤں گا، اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مجھے مل گیا۔ آج ہم نے سوچا نہیں، گھر مل جائے، مکان مل جائے، جائیداد مل جائے، پراپرٹی مل جائے، چاہے ایمان چلا جائے، ایمان لٹ جائے، تقوی ختم ہو جائے، نبی کا دین میری آنکھوں کے سامنے لوگ ذبح کر دے، شریعت کا مذاق اڑا دے، ہمارے آنکھ میں ذرہ برابر بھی دل میں احساس نہیں ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں اور یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوانوں بزرگوں، کیا ہماری نظروں کے سامنے دین کا مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے نظروں کے سامنے رسول اللہ کے دین کے خلاف عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہماری نظروں کے سامنے غیروں کی تہذیب تمدن پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ایک بار نہیں 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہے، یہ کلمہ آخر وقت میں نجات بھی دلا سکے گا یا نہیں دلا سکے گا؟ لالچی آ گئی اس کو، اچھا ایک کے بدلے میں 600 مل رہا ہے، ٹھیک ہے لاؤ سودا کر لو میرے ہاتھ سے۔ کہا کہ دیکھو سودا کر رہا ہوں، بعد میں پلٹنا نہیں۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، جان چلی جائے چلی جائے کچھ بھی نہیں، مال چلا جائے کچھ بھی نہیں، رب کو راضی کرنا، جنت کو حاصل کرنا۔ اسی لیے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو عیسائی نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے پوچھا میرے مذہب کو قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ، نجات ہی نجات ہے، حسین لڑکیاں دے دوں گا، ملک کا مال و دولت دے دوں گا، اس علاقے کا سردار بنا دوں گا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو سنو جلتے ہوئے آگ پر ڈال کر کے مچھلیوں کی طرح پکا کر کے رکھ دوں گا۔ کہا کہ تم کو جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، لیکن محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دوں گا۔ دیکھا ساری کوششوں کے بعد نہیں کامیاب ہوا عیسائی، کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بند کمرے میں ڈال دو۔ لوگوں نے کہا کہ ایمان ختم کرنے کا ان کے پاس 2 راستے ہیں۔ کتنے؟ 2 راستے ہیں۔ مسلمان ایمان بھوک میں ختم کرتا ہے یا خواہشات میں ختم کرتا ہے؟ بھوک لگ گئی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اور خواہشات اگر بھڑک گیا، خواہشات اگر اوپر ہو گئی، خواہشات میں انسان پاگل ہو گیا تو نہ بہنوں کو پہچانتا ہے نہ پڑوسیوں کو پہچانتا ہے، اپنی غلط خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جہاں چاہتا ہے منہ مار لیتا ہے، اور جب ایسا کرتا ہے تو اس کے قلب سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر جو کچھ تم چاہو اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا کہ بند کمرہ کر دو، اس کو ڈالو، اس کو اور شراب اور خنزیر کا گوشت رکھ دو، کھانا پینا بند کر دو، حلال چیزیں، اور پھر کیا کرو، اس کے سامنے ایک حسین خوبصورت لڑکی داخل کر دو، دیکھو یہ چند دنوں میں یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا، بھوک لگے گی یہ شراب پیے گا، خنزیر کا گوشت کھائے گا، حرام کرے گا، فوراً کیا ہوگا، اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی، پھر تم جیسے چاہو گے غلام بنا لینا اس کا۔ آج ہماری دعا سر سے اوپر کیوں نہیں جا رہی ہے؟ کپڑا اچھا نہیں ہے، یہ سفیدی میں اللہ دعا کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ دل کی سفیدی کو دیکھ کر کے دعا قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، دعا کے لیے چمک دمک بارونق ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیبند کپڑے پر لگے ہوتے تھے، پیٹ پہ فاقہ ہوتا تھا، اور گھر چھوٹا موٹا ہوتا تھا، اور چٹائی و حسیروں پر سوتے تھے، اسی ہاتھ کو تکیہ بنا لیتے تھے۔ اگر وہ اٹھ کر کے کہتے تھے اللہ ان کی بات سن لیتا تھا۔ نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے اللہ کے کہ اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ سورج مشرق سے نہیں ڈوبا، مغرب میں نہیں ڈوبا، بلکہ مشرق میں ڈوبا، تو اللہ رخ کو بدل دے گا اس کی دعا پر۔ اب تو ہمارے سر سے اوپر نہیں جا۔ نبی نے فرمایا جب تم بد کردار ہو جاؤ گے، جب اللہ کو بھول جاؤ گے، شراب کے عادی ہو جاؤ گے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگو گے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرنے لگو گے، اور جب تم بدتمیزی اختیار کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کو ختم کر دو گے، تیرے اللہ کے بڑے ولی اور قدرداں بھی اگر دعا کریں گے، اللہ اس کی دعا کو بھی تھوڑی دیر کے لیے روک دے گا، نہیں قبول ہونے دے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بڑی عجیب و غریب چیز ہے،
3 دن تک کے لڑکی اندر میں اور 3 دن تک کے یہ اندر میں، شراب و شباب دونوں ہے، ہاں اللہ اکبر، شراب و شباب دونوں ہے، لیکن نوجوان ایک پلک نظر دیکھتا ہے، اپنی نگاہیں جو بند کرتا ہے 3 دن تک کے کھولتا نہیں ہے۔ اب تو بند کرنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے گناہ کر رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کا اس تک کے پہنچنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کر رہے ہیں۔ اب تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے کھلے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، کیوں نہیں اللہ کی بلائیں مصیبتیں اترے گی۔ 3 دن کے بعد لڑکی خود نکل گئی۔ عیسائی بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ کس کے پاس بھیجے تھے؟ وہ انسان بھی ہے یا پتھر کا دیو ہے وہ آدمی؟ 3 دن تک کہ وہ حرکت ہی نہیں کی، آنکھ ایک مرتبہ بند کیا، ابھی تک کہ کھولا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تب ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، جنت کے فیصلے زمین پر اتر جاتے تھے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا تھا۔ نکلتا ہے نوجوان، پکڑتا ہے عیسائی اور کہتا ہے اب آخری لمحات ہے۔ کہا کہ بس اب تو زندگی اور ایمان تو اور میری بڑھ گئی ہے، تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن محمد الرسول اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ عیسائی نے ظلم کیا، آگ میں ڈالا، تیل میں بھون ڈالا، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹے اور اپنے آپ کو ثابت کر دیے جنت میں جا رہا ہوں اور کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی سودا ہو گیا، 600 کھجوروں کا مالک اب تو ہو گیا، جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوڑے ہوئے آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ سودا ہو گیا، کیا کریں؟ کہا کہ کتنے میں؟ کہا کہ کتنے میں ہوا ہے؟ میرے 600 کھجور کے باغ، ایک ٹیڑے کھجور کے بدلے میں سودا کر لیا۔ نبی ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں ابو دہدہ پہلے میری بھی نیت ایک تھی، اللہ ایک دے رہا ہے تو اس کی جنت میں کھجور کے باغ لگا دے۔ اب میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ اب اس کے لیے 600 باغ جنت میں بنا دے۔ اللہ اکبر۔ جاتے ہیں حضرت ابو دہدہ، ان کی بیوی باغ کے اندر، ان کی ماں اندر، ان کے گھر کے بچے اندر، باہر سے آواز دیتے ہیں امی نکل جاؤ، بیوی نکل جاؤ، بچے نکل جاؤ۔ حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں میں اندر بھی نہیں گیا، کہیں ایسا نہ ہو کھجوروں کو دیکھ کر کے میری نیت میں آ جائے کتنا بڑا باغ میں ایک ٹیڑھے کھجور میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے باہر ہی سے کیا کہتے ہیں امی باہر آ جاؤ باغ سے، بیوی باہر آ جاؤ، بچوں کو لے کر کے آ جاؤ، میں نے ایک سودا کر لیا ہے، اور وہ جنت کا سودا محمد الرسول اللہ سے ایک ٹیڑھے کھجور کے بدلے میں 600 کھجور کے درخت میں نے فلاں شخص کو دے دیا ہے، آ جاؤ باہر۔ امی بھی آتی کہتی بیٹا بہت اچھا سودا تم نے کیا ہے، بیوی بھی آتی کہتے بیٹا تم نے، بیوی بھی کہتی سرتاج بہت اچھا تم نے سودا کیا ہے، بچے بھی کہتے ہیں ابا بہت اچھا سودا کیا ہے آپ نے، کوئی ملال نہیں ہے۔ ہائے ہائے آج کی بیوی آج کی ماں اگر ہو تو دیوانہ بن جاتی، وہ محلے میں شور مچا دیتی میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، ایک ٹیڑھے کھجور کے بدلے میں ایسا ہم سب کو بے گھر کر دیا ہے۔ لیکن عورتوں کا بھی یقین تھا یہ سودا رسول اللہ کے ہاتھ پر ہوا ہے، جنت تو ملے گی، اس لیے یہاں درخت کے سائے میں بھی گزار دیں گے، زندگی گزر جائے گی۔ آج یہی یقین پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ 600 کھجور کا باغ ایک ٹیڑھے کھجور کے حوالے میں بیچتے ہیں، سودا کرتے ہیں، نبی کو اپنے سامنے ان بچوں کو بلاتے ہیں رسول اللہ اور کہتے ہیں یہ تمہارا اب کھجور ہے، یہ درخت تیرا ہے، اب آج کے بعد کوئی تیرے منہ میں انگلیاں ڈال کر کے تیرے کھجور کو کوئی نہیں نکالے گا، تم کھاؤ مزے سے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے جنت کا فیصلہ خدمت خلق کی بنیاد پر کیے، جنت کا فیصلہ ہمدردی کی بنیاد پر کیے۔ نبی نے فیصلہ اللہ سے جنت اس لیے لیے کہ ایک غریب مسکین پر ایک آدمی رحم اور کرم کا معاملہ کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، نماز تو اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، حج زکات اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ خاص ایسے عمل ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ آج یہی وہ رات ہے جس میں ہم اپنی وہ نمازوں کو نہیں بلکہ کچھ اپنا خاص عمل اللہ کو پیش کر کے اللہ کو مناؤ اور جنت کے اللہ رب العالمین سے فیصلے آج اتار لو اور اللہ رب العالمین کو منا لو۔ منانے کے لیے یہی 2-3 باتیں ہیں جس کو سنیے۔ مانگنا ہے آج ہم کو، یہ دعا کی رات ہے۔ کیا ہے؟ دعا کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، لینے کی رات ہے، لیکن لینے کا انداز بھی ذرا بنانا پڑے گا، لیکن انداز بھی بنانا پڑے گا۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے طریقے بتائے، ہمارے بزرگوں نے اس کے طریقے بتائے، اور یوں فرمایا مانگنے سے پہلے دلوں کو پاک کر لینا، نیت کو صاف کر لینا، اور یہ پھر یقین کرنا جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے اور میں ساری چیزوں کا محتاج ہوں۔ جب یہ دل میں یقین کریں گے تب اللہ فیصلہ اتارے گا، اور کہیں گے نہیں میں جنت کا ہم مالک، دنیا کے ہم مالک نہیں ہوگا، ساری چیزوں کا اے اللہ تو سب کچھ دینے والا ہے، میں سب چیزوں کا محتاج۔ اور اگر مل گیا تو کیا کریں گے؟ مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر نہیں ملا تو سنائیں گے سب کو، یار کیا یار پوری رات مولوی صاحب کا بیان بھی سنا، تراویح نماز بھی پڑھا اور پھر دعا بھی کیا، پھر بھی دیکھو ابھی تک کے کچھ آثار اس کے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی دعا اور عمل تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص نے سن لیا تہجد اگر پڑھو گے تو بہت خوبصورت اور نورانی چہرہ بن جائے گا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ عمل بہت اچھا ہے، رات میں اٹھا اور جا کر کے تہجد پڑھنے کے لیے ٹھنڈا پانی دیکھا تو اس نے کہا کہ اچھا، شیطان آیا کہا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو اگر نہیں تو تیمم ہے، تیمم کر لو، فوراً اس نے سہولت دے کر کے تیمم کیا اور تیمم کر کے تہجد کی نماز پڑھا۔ صبح اپنی بیوی کو اٹھایا کہ دیکھو ذرا آئینہ لاؤ دیکھیں میرا چہرہ خوبصورت ہوا یا نہیں ہوا، میں تہجد پڑھا ہوں، آج کیا ہوا؟ آج تہجد پڑھا ہوں، اس لیے دیکھو ذرا میں خوبصورت ہوا یا نہیں ہوا، نورانی چہرے پر آئی یا نہیں آئی، لاؤ ذرا آئینہ۔ بیوی نے کہا کم وقت پہلے سے بھی زیادہ کالا کلوٹا ہو گیا، کہا کہ کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ دیکھو پورے تاوے کے کالک کو اپنے چہرے پر لگا لیا ہے، تو ہائے ہائے تیمم میں مٹی کے بجائے تاوے پر کر کے چہرہ مل لیا۔ ہم لوگوں کے بھی حال ایسا ہی میرے بھائی بزرگوں، ایک ہی دن میں دعا قبول نہیں ہوگی، تڑپنا پڑے گا۔ صحابہ نے تڑپا، آگ میں جا کر کے، پتھر کھا کر کے، گھر سے بے گھر ہو کر کے مدینے میں آئے، وہاں بھی تڑپے، بدر میں تڑپے، احد میں تڑپے، خندق میں تڑپے، تڑپتے رہے، تڑپتے تڑپتے پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ایک رات ذرا سا ہاتھ اٹھا لے وہ بھی ایسے ویسے، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہی میرے رب نے امید دلایا، تم جتنا بھی گناہ کر لو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، میرے دریائے کرم سے تو فیض یاب ہو جانا، کر لو کتنا پھر بھی میں تیرے لیے جگہ بنا کر کے رکھا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان گنہگار ہو جاتا ہے، گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، موسیٰ کلیم بھی دھتکار دیتے ہیں، محلے والے بھی دھتکار دیتے ہیں، جنگلوں میں چلا جاتا ہے، پانی کھانا ختم ہو جاتا ہے، 4 5 10 دن کا وقت گزرتا ہے، اس کے بعد پتھر کے چٹان کے نیچے اپنا سر سجدے کی کیفیت میں کرتا ہے اور 2 جملے کہتا ہے، اے اللہ بستی والوں نے منہ موڑ لیا، تیرا نبی نے بھی مجھ سے رخ موڑ لیا، دھدکار دیا، نکل گیا ہوں، جنگل میں ہوں، کچھ کھانا پانی اب نہیں ہے، بس تیری رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، میں گنہگار، میں اقراری مجرم ہوں، میں مجرم ہوں آج۔ اے اللہ لیکن 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ماریں گے تو ضرور، ہم کو یقین ہے موت ہے، اے اللہ ایک بات میری سن لیجئے، اور مجھے یقین ہے اگر میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہے تو آپ مجھ کو مت معاف کیجئے، ڈال دیجئے جہنم میں، ہم جائیں گے، تیرے فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا اگر دعا قبول ہو گئی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اگر قبول نہیں ہوئی ہے تو چرچا نہیں کرنا بلکہ پھر واسطہ دینا۔ رمضان میں مانگا تھا رب، افطار کے وقت مانگا تھا رب کریم، تراویح کے بعد مانگا تھا اے اللہ، 30 دن مانگتا رہا، آپ نے نہیں دیا، لیکن اگر دے دیتے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ مجھ کو دے دے، تو کیا اللہ فرمائے گا ہاں ہے بندہ پچھلا بھی یاد کر رہا ہے، دے دو اس کو، دے دو اس کو۔ شکایت نہیں کرنا، دل کو چھوٹا نہیں کرنا، نہ امید نہیں ہونا، بلکہ امیدوار بن کر کے مانگتے رہنا، بڑھاپے تک مانگتے رہنا، آخری سانس تک مانگتے رہنا۔ اگر نہیں مانگے تو اور ہے کوئی دروازہ جہاں سے مانگ کر کے لائیں گے۔ انسان سے مانگ لو تو وہ بیزار ہو جائے گا، کل دوسروں کو سنائے گا روز آتا ہے مجھ سے مانگنے کے لیے، لیکن اللہ سے روز مانگو کبھی نہیں سنائے گا یہ بندہ مجھ سے مانگا اور ہم اس کو دیے نہیں، یہ ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کہتا ہے آپ ڈال دیجئے جہنم میں، ہم منظور کر لیتے ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ کی رحمت بڑی ہے اور میرا گناہ چھوٹا ہے تو ایک گنہگار کو اگر معاف کر دیں گے تو تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ایک شرط ہے میرے رب،
آپ اگر معاف کر دیں گے اور آپ کی رحمت بڑی ہے، گناہ میرا چھوٹا ہے، جب اگر مجھ کو معاف کریں گے تو ساتھ ساتھ میری بستی والوں کو بھی مغفرت فرما دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ روح نکل گئی، حضرت جبریل آئے، اے موسیٰ کلیم چلیے میرے ساتھ، آپ کا ایک نوجوان پڑا ہوا ہے مردہ، چلیے اس کو کفن دفن اور سب کچھ کیجئے، نماز جنازہ اس کی پڑھائیے اپنی شریعت کے مطابق۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، حضرت جبریل کہتے ہیں بستی والوں کو بھی اعلان کر دیجئے، جو آدمی آج اس کے کفن دفن میں شریک ہوگا وہ سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ چلے لوگ کیوں آئے؟ آج رات مغفرت ہوگی اسی لیے تو بھاگ کر کے آئے ہیں۔ اعلان ہوا، نکل گئے سب لوگ، نوجوان کو پتھر سے باہر کیا گیا۔ جب دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ تو کہتے ہیں جبریل یہ تو محلے سے بھگایا ہوا نوجوان ہے، گنہگار تھا، دھتکار دیا تھا لوگوں نے۔ کہا کہ ہاں سب کچھ تھا، لیکن پتا ہے یہ موت اس کی آئی ہے تو کیسی آئی ہے؟ آج یہ نوجوان کی توبہ اللہ نے اس طرح قبول کیا ہے، ایسا قبول کیا ہے میرے موسیٰ کلیم، یہ تو صرف بستی والوں کا نام لیا تھا، اگر آپ کی پوری امت کا نام لے لیتا آج اللہ مغفرت فرما دیتا۔ دعا میں وسعت رکھو، دعا میں وسعت رکھو، دوستوں کے لیے بھی دعا کرو اور دشمنوں کے لیے اس کے لیے بھی دعا کرو، اے اللہ اس کی دشمنی سے ہم کو بچا دیجیے، ہدایت ہے تو ہدایت فرما دیجیے۔ یہ دعا اس کے لیے بھی کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دعا کے لیے ضروری ہے اللہ اگر دے دے تو احسان اس کا کرم، اور اگر نہ دے تو اس کا گلہ شکوے شکایت نہیں کرنا، امید رکھنا۔ نبی نے فرمایا کل تجھے حشر کے میدان میں اللہ تجھے دے گا، اگر تیری نیکیاں کم ہوگی تو دعا پیش کر دے گا اللہ اور فرمائے گا اسی کے بدلے تجھے میں جنت دے رہا ہوں۔ تو کہے گا اس وقت آدمی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی دعائیں ہوتی تو ہم مقبول ہو جاتے۔ آج وہی منانے کی رات ہے میرے بھائیو بزرگوں، پچھلی ندامتوں کو سامنے رکھ کر کے آگے کی زندگی پر اپنی نظر رکھیے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کے لیے ضرور خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور نہ تراویح ختم ہوئی ہے اور نہ قرآن ختم ہوا ہے، کل بھی نماز تراویح ہوگی، کل بھی پڑھیے اور بعد میں بھی قرآن پڑھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، رمضانی مسلمان مت بنیے، آپس میں اتحاد و اتفاق رکھیے۔ اس وقت قوم کے لیے سب سے بڑی ضروری ہے میرے بھائیو بزرگوں متحد ہونا۔ پوری دوسری قوم متحد ہو گئی ہے، سب آپس میں مل گئے ہیں صرف اسلام اور ایمان کے سلسلے میں، لہذا ہم کو اور آپ کو بھی کلمے کی بنیاد پر متحد ہونا ہے، ایک اور نیک ہونا ہے، آپس کی درد کو سمجھنا ہے، آپس کی کمی کوتاہی کو سامنے رکھ کر کے مل جل کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ انتشار کی کیفیت رکھو گے تو میرے بھائیو بزرگوں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، دعا فرمائیے۔